اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہے، جینے کا ڈھنگ کرینہ سلیقہ سکھاتے رہے، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے لجپال آقا حضور سید العالمین امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ سرکار علیہ السلام اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ یعنی انبیاء کرام جو آداب سکھاتے رہے، جو لوگوں کو مینرز بتاتے رہے، جو ڈھنگ سلیقہ کرینہ زندگی گزارنے کا بتاتے رہے، جو نظریات، جو آئیڈیالوجیز بتاتے رہے، وہ سب جو منشور چل رہا تھا، پروگرام چل رہا تھا، میں محمد اس کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات میں ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہلو پر بھی بڑی توجہ دلائی ہے کہ معاشرے کو حسین کیسے بنانا ہے، حسن معاشرت کیسے ہوگی، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا شہری کیسے ہوگا اور اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا، اور ہماری جو شہری زندگی ہے، ایک سٹیزن ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار تربیت فرمائی۔ مختصر چند احادیث، اور یہ سلسلہ ہمارا کم از کم 2 دن ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل احادیث بھی ہیں، پھر اس سے کم بھی ہیں، پھر اس سے کم بھی ہیں، پھر اس سے کم بھی ہیں۔ یہ مختصر ترین احادیث ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مختصر بات، مختصر کلام، مختصر حدیث، لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر موجود ہے، سمجھنے کے لیے بہترین نصیحت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا عنوان کیا ہے کہ اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا، ہم اچھے شہری کیسے بنیں گے، اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ارشادات عالیہ سنیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یاد رکھو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں عام طور پر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت میں یہ ہو کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ حضور نے کیا تربیت کی ہے؟ بھئی لوگوں کو نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے اپنے معاملات کرنے شروع کر دو گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، لوگوں کے دل بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ اسی طرح مختصر ارشادات میں بڑی اہم بات ہے، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کیا کرے۔ بڑی زبردست بات ہے، مختصر سی بات، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا چپ کر جائے، یا اچھی بات کہو یا چپ کر جاؤ۔ ہمارے ہاں بہت سارے بکھیڑے، بہت سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے مقصد باتیں کہی ہوتی ہیں، بے مقصد میسیجنگ کی ہوتی ہے، بے مقصد ہم نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، انرجی بھی ضائع ہوتی ہے، اور جھگڑے بھی بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کہنے کے لیے اس کے پاس تو پھر اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ ایک اور بڑا زبردست ارشاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر وہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے اس وقت کیا جائے۔ ایک ایک بات جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا 1,00,000 روپے کی گل کی تھی، لاکھ بھی کچھ نہیں ہے۔
یقین کرو انمول باتیں ہیں میرے آقا کی۔ فرمایا جب مصیبت پہنچی اس وقت صبر کرو۔ دیکھو رو رو کے بعد میں تو صبر آ ہی جانا ہے، تو جب مصیبت پہنچی اس وقت صبر کرو۔ اور صبر کے متعلق بہت سارے ارشادات ہیں، اس پر صوفیہ کا ایک بڑا زبردست قول ہے، میں نے جمعہ میں بھی سنایا تھا۔ صبر وہ زبردست چیز ہے، یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، فقیر کو بادشاہ۔ آپ نے بہت سارے فاقہ مست لوگ دیکھے ہوں گے، آپ ان سے اپنی مرضی کا کچھ کروا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کروا سکتے؟ بھئی آپ ان کو خرید نہیں سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ اس لیے کہ ان میں صبر اتنا ہے کہ آپ کی لالچ کے باوجود وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صبر کو چھوڑ دینے سے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں۔ خواہش کا غلام بن جانا بادشاہ، تو بادشاہت کو قربان کر دیتا ہے۔ تو صبر بہت زبردست دولت ہے، اس لیے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ ایک اور مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عظیم ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اور جیسے مومن کا معاملہ ہے ایسے کسی اور کا نہیں ہوتا، ایسے کسی اور کا نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کرم ہوتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، تو وہ اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوشی آئی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جس رب نے دیا اس کا شکر ادا کیا۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اگر اس کو تکلیف آ جائے، تنگی آ جائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس صبر سے بھی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کی کوئی بھی حالت ہو، چاہے راحت والی، چاہے غم والی، چاہے خوشی والی، چاہے افسوس والی، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی پر وہ شکر کرتا ہے، غم پر صبر کرتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مختصر بات میں بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، شدید طاقتور قوت والا پہلوان وہ نہیں ہے جس نے لڑائی میں دوسرے کو چت کر دیا، گرا دیا۔ کون ہے طاقتور؟ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو کرنا سیکھ لے۔ ہمارے بیشتر جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑیں، لیکن کبھی معلومات کے لیے جا کر دیکھیں، آپ کو 99% جھگڑے وہ ملیں گے جو غصے کی وجہ سے ہوئے۔ غصے کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، غصے کی وجہ سے طلاقیں دی جاتی ہیں۔ میرے پاس آج تک جتنے بھی لوگ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، سب وہی تھے جنہوں نے غصہ میں طلاق دی، شاید کوئی ایک آدھ ہو۔ تو غصہ وہ چیز ہے جو انسان کو بس نقصان ہی پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر بہت اہم ارشاد فرمایا۔ دیکھیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن ہوتی ہے، ہمیں پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم جان رہے ہوتے ہیں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے۔ اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، شک والے کام نہ کرو، کنفرم کر لو نا، پتہ کر لو کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرمایا شک والے کاموں میں نہ پڑو، چھوڑ دو، اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔
اس عمل کو، اس کام کو، اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اور پھر فرمایا بے شک سچائی اطمینان قلب کا باعث ہوتی ہے۔ سچائی جو ہوتی ہے نا، یہ دل کو مطمئن کرتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، اور جھوٹ اضطراب میں ڈالتا ہے۔ شک والی چیزوں میں پڑھیں گے تو اضطراب بڑھتا جائے گا، اور اسی اضطراب سے انسان بد عملی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑا زبردست ارشاد ہے، سارے ارشادات بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ وہ ارشاد ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے کہا ہم نے لاکھوں حدیثوں کا خلاصہ نکالا تو ان میں پھر 40 حدیثیں نکلیں، ان 40 حدیثوں کا خلاصہ نکالا تو 5 حدیثیں تھیں، ان ٹاپ 5 حدیث میں یہ حدیث ہے، اور آج کے دور میں یہ ہماری بڑی زبردست ضرورت ہے، اس حدیث پر عمل کرنا شدید ترین ضرورت ہے۔ آج کے درس میں سے یہ حدیث آپ ضرور یاد کر کے جائیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس حدیث پر اگر ہم نے عمل شروع کر دیا تو آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا جائے گا، اور آپ اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر محسوس کرتے جائیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ارشاد کیا ہے؟ فرمایا من حسن اسلام المرء، بندے کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، ترکہ ما لا یعنیہ، جس چیز سے تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اگر تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، اچھے انسان بننا چاہتے ہو، تو جس چیز سے تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آج ہم سوچیں تو صحیح، صبح سے شام تک اور شام سے رات کے پچھلے پہر تک ہم نے خود کو کہاں مصروف کیا؟ ہم نے اپنے فارغ وقت کو کس جگہ مصروف کیا؟ کیا وہ چیزیں ہمارے لیے کسی اعتبار سے مفید ہیں؟ بھئی اگر تو دنیا کے اعتبار سے مفید ہیں تو بھی اچھی بات ہے، حلال کی دنیا کمانا بھی کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، رزق کے حلال کمانے کے لیے تو اچھی بات ہے، آخرت کمانے کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور اسی کے پیچھے ہم گھنٹوں گزار دیں، نیند نہیں آ رہی اور ہم ایسی خبروں کے پیچھے پڑے ہوئے جس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، اور خبریں بنانے والی سسپینس ڈال کر، ایک سوالیہ نشان ڈال کر ہمیں متجسس کر دیتے ہیں، تجسس میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح اس خبر میں ہے کیا، وہ خبر ہمارے متعلق ہے، اس میں کیا ہے ہمارے متعلق، اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی اپلیکیشنز۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ بے مقصد چیزوں کی طرف پڑا رہے۔ لاکھوں مسلمان قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، ہزاروں مسلمان غزہ میں شہید ہو جائیں، اور ہم بے مقصد چیزوں میں ہی مصروف رہ جائیں۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کا حسن یہ ہے اسلام کا کہ وہ لا یعنی بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ ہم اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، سوچیں، اور روز سوچیں، اس ربیع الاول شریف کے مہینہ میں روز سوچیں آج ہم نے کون سی ہماری عادت میں بے مقصد چیز ہے، اس کو نکالنا ہے، ایک ایک کر کے نکالتے جائیں۔ خدا کی قسم ربیع الاول شریف ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان نعمتوں کے متعلق دھوکہ میں گرفتار ہیں۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انسان کو، اور انسان دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی دو نعمتیں؟ الصحہ والفراغ، الصحہ والفراغ، دو نعمتیں، ایک صحت اور ایک فراغت، یعنی ٹائم ہے ہمارے پاس، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم تو ہمیشہ ہی رہے گا میرے پاس، ٹائم ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ سدا نہ باغیں بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ یہ وقت جو اس وقت ہمیں ملا ہوا نا، ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، اور جو صحت اللہ نے ہمیں اس وقت دی ہوئی ہے،
یہ بھی ہمیشہ ایسے نہیں رہے گی، وقت بدلتا رہے گا۔ روز ڈوبتا سورج ہمیں یہ میسج دے رہا ہوتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں ہیں اس کے بارے میں انسان دھوکے میں مبتلا ہے، ایک صحت، ایک فراغت۔ آج وقت ہے تو اس وقت میں کچھ کر لو، آج صحت ہے تو صحت کی حالت میں کچھ کر لو۔ اللہ ہم کے توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگر اپنی فراغت میں، اپنی صحت میں ہم اچھے کاموں میں خود کو مصروف کر لیں، مشغول کر لیں، عادت بنا لیں نیکیوں کی، بھلے کاموں کی، ظاہر صحت ہمیشہ تو نہیں رہے گی، فارغ وقت ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ تو اگر فارغ وقت اب آگے نہیں مل رہا، یا صحت اب اس عمل کی اجازت نہیں دے رہی، اب اس کے بارے میں بڑی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے معمول کی نیکیاں نہیں کر پاتا، پہلے صحت مند تھا تو وہ نیکیاں کر رہا تھا، اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہی، پہلے گھر پہ تھا، فراغت تھی، اب حالت سفر میں اور سفر کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں ہو رہی۔ فرمایا صحت مند تھا، کر رہا تھا، لیکن اب بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ عمل نہیں ہو رہا، تب بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، کر نہیں رہا، وہ ہو نہیں رہا، اس سے وہ طاقت نہیں ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے کو مقرر کر دیا، اے فرشتو، یہ جب صحت مند تھا تو کیا کرتا تھا نا، اب میرے بندے سے نہیں ہوتا تو نہیں ہو رہا، لیکن تم لکھتے رہو کہ یہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے لیے بھی یہ حدیث بڑی شاندار ہے، لیکن جوانوں تمہارے لیے تو بڑی قیمتی ہے۔ ابھی وقت ہے، اچھے اچھے اعمال ہم شروع کر لیں تاکہ جب طاقت نہ ہو اللہ کے فرشتے ہمارے لیے وہ نیکیاں لکھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے مفہوم میں بہت کچھ فرمایا۔ صدقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے سوال کیا، کسی کو کچھ جواب دیا آپ نے، کسی کو کچھ جواب دیا۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانو، کوئی بھی نیکی کا کام۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ہی کام ہے، یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا ضروری ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ تو فرمایا کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام اس کو معمولی نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ملنا۔ آپ کسی سے ملتے ہیں نا، مسلمان بھائی ہے، آپ اسمائل پاس کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ۔ دیکھیں نا، کوئی بڑا مغموم تھا، دکھ والا تھا، مغموم تھا، اور اپنا دکھ بانٹنے کے لیے آپ کے پاس آیا، آپ نے اسمائل پاس کی ہے، مسکرا کی خندہ پیشانی سے ملے ہیں اور اس کو حوصلہ دیا ہے، تو یہ چھوٹی نیکی تو نہیں ہے نا، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ مسلمان اور مسلمان کا آپس میں ریلیشن کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا آپس میں ریلیشن، تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم اور شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چاہے مسلمان پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، عراق کا ہے، شام کا ہے، غزہ کا ہے، فلسطین کا ہے، برما کا ہے، تو مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحمہ اللہ، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کا رحم نہیں چاہیے؟
اس کی بخشش نہیں چاہیے، اس سے درگزر والا معاملہ نہیں چاہیے کہ اللہ ہم پر کرم کر دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے تو اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں چاہیے، اس کی طرف سے آسانیاں چاہیے، تو جس کے ساتھ ہم آسانی کر سکتے ہیں آسانی کر دیں، جس کو ہم معاف کر سکتے ہیں کر دیں، جس کے ساتھ ہمارے سے مہربانی ہو سکتی ہے اللہ کی توفیق سے تو وہ کر دیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، او مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ۔ چیز کی ضرورت ہے تو بولی بڑھا دینا اور بات ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض اور نفرت رکھے۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بے رخی نہ برتو، بے رخی برتنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو۔ کسی کا سودا ہو گیا، بات چیت اس کی ہوگی، ڈن ہو گئی، تو تمہیں پتہ چلا اور تم نے سمجھا کہ تم اس سے بہتر بولی دے کر وہ لے سکتے ہو، حالانکہ ان کا ڈن ہو گیا تھا، ان کی زبان ہو گئی تھی۔ فرمایا تم نہ کرو ایسے، کسی کا سودا خراب نہ کرو۔ اور آخر میں فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس پر عمل ہوگا تو معاشرہ کتنا خوبصورت اور حسین ہو جائے گا۔ پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے مدد کے وقت رسوا کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ بھئی مسلمان کو کیوں حقیر جانے؟ مسلمان کسی کے کپڑے اچھے ہیں تو کیا میلے کپڑے والوں کو حقیر جانے گا؟ کسی کے پاس مال زیادہ تو کیا تھوڑے مال والے کو حقیر سمجھے گا؟ کسی کی سواری اچھی ہے تو کیا پیدل والے کو وہ حقیر سمجھے گا؟ نہیں، فرمایا حقیر نہ جانو۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیے سمجھنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، ظاہری سٹیٹس ایسا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کون ادھر آ گیا، دھکے دے کر نکال دیں اس کو۔ لوگوں کے ہاں یہ مقام ہے ان کا، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، کسی کے دروازے پر آ جائیں لوگ دھکے دے کر نکال دیں انہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے ان کا، کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے آج کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ ظالم کی بھی مدد، اپنے بھائی کی مدد کرو، مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مظلوم ہے تو بھی۔ مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیا مدد کریں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد یہ کرو اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ وہ ظلم کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، دوسرے مسلمان کی حق تلفی کر رہا ہے، تم اس کی مدد کرو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ہر مسلمان کے ہر مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کرے تو سلام کا جواب دو، نماز پڑھ رہے ہیں تو جواب نہیں دینا چاہیے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو جواب دینا واجب نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو جواب دینا واجب نہیں ہے، اور اگر آپ فری ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا مسلمان سلام کرے اس کا جواب دو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ،
اور اگر دعوت دے تو قبول کر لو، اور چھینک آ جائے تو پھر اس کو جواب دو۔ کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، تو سننے والے کو اسے جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، کہہ دیں ایک بار یرحمک اللہ۔ یہ حضور نے 5 حقوق جو مسلمان کے بتائیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو چھینک آئے۔ پھر اس کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہے تو پھر تم اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ۔ پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ میں اور آپ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے کہ ہم نے لوگوں سے چھپ کر جو کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہمارا وہ عمل جس کو لوگ اچھا نہیں جانتے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں جو بھرم بنا ہے، جو عزت بنی ہے، بنی رہے۔ تو کل قیامت کے دن یہ سارے لوگ بھی ہوں گے، اولین و آخرین بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں آج تم دوسروں کی عیبوں کی پردہ پوشی کر دو، اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کے متعلق عظیم الشان ارشادات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔